پریز گاڈ. آئیے مسیح یسوع کے نام میں اور خدا کے کلام کے لیے زوردار تعریف کریں. آج میرے سامنے ایک سوال ہے کہ نیا کیا ہے. پنجابی شعر مطلب ہے بھی نواں کی. وہی ندیم ارجن ہے, وہی پاسٹر طارق ہے, وہی نسرین ہے, وہی ڈیکن اظہر ہے, تو پھر نیا کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب آج ہمیں یہاں سے لے کر جانا ہے. پتمس کے جزیرہ میں 86 برس کی عمر میں مار کھاتے ہوئے, کوڑے کھاتے ہوئے, ہڈیاں ٹوٹنے کی پرواہ نہیں. یاد رکھیں, جب آپ اپنی منزل کی جانب بڑھتے ہیں پھر آپ مسائل اور مصائب کی طرف نگاہ نہیں کرتے. پھر آپ کو اپنے مقام تک پہنچنا ہے اور مقام حاصل کرنے کے لیے اور انعام حاصل کرنے کے لیے سعید صاحب محنت کرنی پڑتی ہے. نجات فری ہے. سن لیں ذرا میری بات, نجات بالکل فری ہے. اور اس کے لیے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. نجات بالکل فری ہے. کوئی پیسہ ہمیں نہیں دینا پڑا, کچھ بھی ہمیں کرنا نہیں پڑا, اور باپ نے منصوبہ بنایا. جس طرح گزرے دنوں میں نے بتایا کہ یسوع مسیح کی پیدائش معجزہ نہیں ہے بلکہ ایک منصوبہ ہے جو دنیا کائنات کے لیے خدا نے بنایا. اور منصوبے کو آپ معجزے کا نام دے نہ دے. اسی طرح آج بڑی اہم کڑی میں آپ کے درمیان پیش کرنا چاہتا ہوں, اور خداوند نے مجھے زور دیا ہے تاکہ میں اس پیغام کو آپ تک پہنچا سکوں. تو بڑی خاص بات ہے, نجات فری ہے لیکن انعام فری نہیں ہے. انعام حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے. آئیے ایک حوالہ سے شروع کرتے ہیں. یوحنا عارف کا مکاشفہ 9 آیت ہے پہلے باب کی. مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا ہی باب اور اس کی 9 آیت. اپنا انٹروڈکشن تعارف کرواتے ہوئے وہ اس بات سے آغاز کرتا ہے. ذرا زور دے کر پڑھیے پاسٹر. میں یوحنا جو تمہارا بھائی. اور سنیں, ہم بے لگام اور بے شکل نہیں ہیں. ہماری شکل ہے اور ہماری ایک پہچان ہے, اور وہ اپنا تعارف کرواتا ہے. میں یوحنا تمہارا بھائی. کس میں؟ جو تمہارا بھائی. میں یوحنا جو تمہارا بھائی اور یسوع کی مصیبت. سنیں, اور یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں. تمہارا شریک ہوں. 3 چیزوں میں شریک کر رہا ہے حضرت محمود صاحب. نمبر 1 مصیبت. کوئی پڑھنا چاہے گا مصیبت؟ بالکل نہیں. ہم تو سکھ چاہتے ہیں, ہم تو رویدگی شادمانی چاہتے ہیں. وہ چاہے ہمیں امریکہ میں جا کے ملے, وہ چاہے ہمیں انگلینڈ میں جا کے ملے, وہ چاہے ہمیں کسی غیر ملک میں ملے, ہم خوشی حاصل کرنے کے لیے مارے پھرتے رہتے ہیں. کوئی مصیبت میں پڑنا نہیں چاہتا. لیکن سنیے, یوحنا کہتا ہے میں مسیح میں تمہارا بھائی تمہیں 3 چیزوں میں شریک کرتا ہوں. نمبر 1 یسوع کی مصیبت اور بادشاہی اور صبر میں تمہارا شریک ہوں. اور صبر میں تمہارا شریک ہوں.
یہ 86 برس کی عمر میں سعید صاحب جیل میں بند ہے، کال کوٹھری کے اندر ہے، اور کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہر روز اسے ایک نئی مصیبت کا سامنا، پر وہ اس مصیبت کی گھڑی میں دیکھ کے آ رہا ہے۔ میں بڑی خاص بات آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، 21واں باب میرے ساتھ نکالیں۔ میں نے شروع میں کہا اگر آپ اپنی منزل کی جانب دوڑتے ہیں تو پھر آپ مصیبتوں پر نظر نہیں کرتے، پھر آپ اپنے مسائل پر نظر نہیں کرتے، بلکہ اپنی منزل کی جانب دوڑے چلے جاتے ہیں۔ اور رسول کہتا ہے میں بے ٹھکانہ نہیں دوڑتا، مجھے نشان کا پتہ ہے کہاں پہنچنا ہے۔ آمین۔ اور ہمارے تو پیچھے جو دوڑ کے آئے ہیں وہ بڑی تندہی سے دوڑے ہیں، اور انہوں نے بڑی معیاری دوڑ دوڑی ہے۔ اب جب ہم اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں تو پھر ہمیں اور بھی زیادہ تیزی سے دوڑنا ہے تاکہ پچھلوں کی محنت اکارت نہ ہو جائے، پچھلوں کی محنت جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو پڑھیے گا ذرا 21واں باب، نہیں میں اور بتا رہا ہوں، 21ویں باب کی پہلی ہے۔ پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، مار کھاتے ہوئے، کوڑے کھاتے ہوئے دیکھ کیا رہا ہے؟ نیا آسمان۔ پریز گاڈ۔ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، دنیا کو نظر نہیں آ رہی وہ چیزیں جو ایماندار دیکھ سکتا ہے، کیونکہ ایماندار کی آنکھیں اور ہیں اور دوسرے لوگوں کی آنکھیں اور ہیں۔ اسی لیے تو وہ کہتا ہے میں آسمان کو کھلا دیکھتا ہوں۔ پریز گاڈ۔ لوکاں واسطے بند ہوئے گا لیکن میں اس کو کھلا دیکھتا ہوں، کیونکہ جس پوزیشن میں ہوں، آپ ذرا دھیان کریں، سامنے بندہ کوڑا لے کے کھڑا ہوئے اور وہ اس کو ہر روز سزا کے لیے ایک مخصوص جگہ پر لا کر اس کے بینت یا کوڑے لگائے، اور اس کی ہائے ہائے نکلنے کی بجائے وہ یہ کہے کہ میں نیا آسمان دیکھ رہا ہوں۔ پریز گاڈ۔ ذرا امیجن کریں کہ ایماندار کی دوڑ فرق ہے۔ میں تو دہائی دیتا ہوں لوگوں کو کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو تو میں تمہیں قبول کر لوں گا، اور کلام میں لکھا ہے اگر تو لطیف کو کثیف سے جدا کرے تو تو میرے منہ کی مانند ہوگا۔ کون کون خدا کا منہ بڑھنا چاہے گا؟ ہاللیلویا۔ تو پھر لطیف کو کثیف سے، یعنی گدلے کو صاف سے جدا کرنا پڑے گا، اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ یہ مشکل ہے۔ اگر آپ کہیں نا کہ آپ کا جسم بھی ساتھ لیول کرے اور آپ روحانی طور پر بھی مضبوط ہوں اور آپ اپنے جسم کو بھی غالب آنے دیں اور کبھی کبھی روح القدس کی حضوری میں بھی جائیں، تو ایسا ناممکن ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے بدن روح کے خلاف خواہش کرتا ہے۔ اور یس، اگر آپ دونوں کی بات مان رہے ہیں تو خطرہ لاحق ہے۔ مجھے ڈاکٹر انہار کی بات یاد آئی، اپنی کتاب میں ایک سطر میں وہ لکھتے ہیں اگر انسان کا وقت روحیں بچانے کی بجائے پیسے اکٹھے کرنے میں لگے تو خطرہ لاحق ہے۔ بعض لوگوں کا یہ رجحان ہے، وہ ترقی، عقیل صاحب پتہ کس کو سمجھتے ہیں؟ وہ ترقی سمجھتے ہیں کہ وہ پراڈون کے نیچے ہو اور وہ ایک کمپیوٹر والے کمرے میں بند ہوں اور ان کا لیول ہو۔ ارے ہمارا لیول کیا ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے جب سب کچھ کر چکو تو یہ کہو میں نکما نوکر ہوں۔ یہ ہے ہمارا لیول۔ اس نے لیول بنا دیا ہمارا، اور کوڑے کھاتے ہوئے ہائے ہائے کرنے کی بجائے کہتا ہے میں ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا۔ تو سوال کیا ہے؟ نیا کیا ہے جی؟ سردار مسیح تو 86 یہ 76 برس کا ہو گیا، ویسے کا ویسا ہی ہے، تو پھر آج نیا کیا ہے سعید صاحب؟ نیا آپ نئے ہونے جا رہے ہیں تو نئے سال کی یہاں پہ کیلنڈر لگانے سے یا کیک کٹنگ کرنے سے ہم اور سنیے، نیا یہ ہے آپ مصیبت میں ہوں، آپ تکلیف میں ہوں، آپ دکھ میں ہوں اور آپ کو آپ کی منزل کلیئر نظر آئے، یہ نیا ہے۔ میری نظر میں آپ کی منزل سامنے آپ کو نظر آئے
और वो देख रहा कहता है मैं देखता हूं क्या क्या, नए आसमान और नई जमीन को देखा। प्रेज गॉड। क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही। ये है नया। अगर तेरा साल नया है तो फिर तेरी तबीयत भी नई हो जाए। अगर तेरा साल नया है तो तेरी सोच भी नई हो जाए। अगर तेरा साल नया है तो तेरा म्यार भी नया हो जाए। वो कहता है मैंने पुरानी जमीन और आसमान को जाते हुए देखा, और कलाम मुकद्दस में लिखा है जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नई। बपतिस्मा ले के भी गाना कढ़दा रहना, रूह कुदस नाम च पा के भी गुस्से च रहना जी। रूह कुदस की नेमतें हम तब ही हासिल करते हैं। ये सिर्फ बेगाना ज़ुबानें बोलना इम्पैक्ट नहीं है कि आप सिर्फ बेगाना ज़ुबानें बोल लें और कहे बस ये हद है। नहीं, रूह कुदस की 9 नेमतें और 27 रूट्स हैं उसकी। सुने राज, रूह कुदस की 9 नेमतें और 27 रूट्स हैं, उसकी जड़ें हैं। ये यहाँ तक हमें पहुँचना है। और एक खुदा का खादम, बड़ा अजीम खुदा का खादम कहता है मैं आसमान पर उठाया गया और मैंने वहां बड़े बॉक्स देखे, ज्यादातर बंद और चंद खुले हुए थे। और जो बॉक्स खुले थे, मैंने फरिश्ते से सवाल किया यार अब खुले दी तो समझ आउन रही है जी, लेकिन जेडे बंद ने इन्हों की समझ नहीं आ रही। उसने कहा हाँ मैं तुझे सिखाता हूँ, समझाता हूँ। ये जो खुले हैं ये ईमानदारों के लिए है, और जो बंद हैं अभी तक कोई दुआ टकराई नहीं कि ये खुले। ईमानदारों, अलमिया है, बहुत भयानक खतरनाक फिजा है चारों तरफ। कलाम मुकद्दस में लिखा है ईमानदार भी ठीक ट्रैक हो जाएंगे, और वहां पे लिखा है तब मौका होगा ईमानदारों के लिए, एक दूसरे पर नहीं। खुदा के कलाम के मुताबिक मैं कह रहा हूं, कहता है मैंने नए आसमान और नई जमीन को देखा, और फिर पुरानी जमीन और पुराना आसमान। आज तुझे अपनी लाइफ से इसको रिमूव करना है। आज तूने नए साल में एक नए अंदाज के साथ दाखिल होना है, और 2022 को आपने अपनी जिंदगी में ये नहीं कि रवायती तौर पर आप यहाँ पे केक कटिंग करें और एक दूसरे को मुबारकबाद दें, एक दूसरे की पेशानी चूमें और फिर अपने घर चले जाए। नहीं, आज बड़ा खास और अहम दिन है। जरा पढ़िएगा प्लीज। और समंदर भी ना रहा, और समंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहरे मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते घोड़े खाने का मजा आ गया है जी। एल्डर सरदार साहब, ਇੱਥੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ हैं। खुदावंद मैं रह गया मुसीबत लिए। खुदा तो किसी को मुसीबत में डालता नहीं, कलाम में लिखा जो उसकी हैं बर्दाश्त से बाहर हो। ये जो मुसीबतें डालने वाला है ना, ये और है। अगर आप पहचान करनी है, आप उसकी मुसीबतों को भी खुदा पर ही डाल देते हैं, बड़ी मुश्किल हो गई है। और लोग आप लिखा वो अपनी ही ख्वाहिशों में खींच कर फंस जाते हैं और मुसीबत उठाते थे पा के देते हैं। खुदावंद है ना ही करता थे बड़ी कर। अपनी नलैकियों को खुदावंद के साथ ना जोड़ें, अपनी बेवकूफ़ियों को खुदावंद के कलाम की रोशनी में उस पर ना थोपने की कोशिश करें, बल्कि अपने आप को इस शख्स की तरह मुसीबतों में भी। मैं हैरान हूँ, 86 साल से साढ़े बाबे हैं जी, क्या म्यार हो जाता है उनका, हिलते भी नहीं, गर्मी भी लगती है तो ठंड भी लगती है। पर ये जिसकी खातर दुख उठा रहा है, कहना मैं कल्ला ही नहीं, मैं तुहानू भी ऑफर करना, आ जाओ। मैं भी तुम्हें ऑफर करता हूं, जो मुसीबतें मैं उठा रहा हूं। भाई इस तरह जरा मुश्किल होता है चंगे हालात ते है दावत सारे ही देंदे ने, पर भैड़े हालात इंज दियां गल्लां करनियां ये बड़ा मुश्किल काम है।
اسی لیے تو مکاشفہ ہی کی کتاب میں لکھا ہے، میں دیکھتا ہوں، بڑی خاص بات ہے، مجھے ایک دم کلک کی ہے، ذرا پھر واپس آئیے پہلے باب میں۔ پریز گاڈ، سمجھ آن رہی ہے؟ آواز کٹ آئی ہے بھائی، سمجھ آ رہی ہے؟ پریز گاڈ، ہاللیلویا، آنی چاہیے، آنی چاہیے۔ چلے جی، 12 میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے ساتھ چراغ دان دیکھے۔ ایک باری میں 7 دے دیتے کلام سنان دیا تے بندے نے 7 ہی لواتا جا، کہنے بھائی صاحب تھی بار بار 7 کہن ڈے، تو میں کہا یعنی شیطان بھی کلام میں سے اپنے لیے کچھ نہ کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں چنگا بڑا کلام سنایا تو انہیں اپنا سطح بھی لب لیا۔ آج بھی کچھ لوگ اپنے مطلب کا کلام خود ہی نکال دیتے ہیں۔ پادری صاحب تہاڈیاں ساریاں ہی گلاں ٹھیک نے، پر آ جڑی گل ہے نا مینوں پسند نہیں۔ چلے میں کہتا ہوں اگر آپ کو میری بات پسند نہیں تو یہ خدا کا کلام تو تجھے پسند نہیں، تو اس کی خاطر آیا کر خدا کے گھر میں۔ مجھے بھی آپ لوگوں کی کئی باتیں پسند نہیں، پر میں کبھی اظہار ہی نہیں کرتا، میری سنتا ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں اس تذبذب میں نہیں پڑوں گا۔ الزام تراشی میں نئے سال میں نیا ہے، اور کہتا ہے میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا، اور ان کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے۔ یہ ان لوگوں کے لیے میں آج پکچر ڈیزائن کر رہا ہوں جو تصویروں کی پوجا کرتے ہیں۔ اگر وہ یسوع کی تصویر کھینچ سکتے ہیں تو اپنے موبائل آن کیجئے اور یسوع کی تصویر بنائیے، بڑی خاص بات ہے جی۔ پاؤں تک کا جامہ پہنے، یہ یسوع کی تصویر ہے، وہ پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند، اور سونے کا سینہ بند سینے پر بندے ہوئے تھا، اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی تھی، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دائیں ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں اور اس کے منہ سے 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب، اور میں نے اسے دیکھا، اور تب میں نے اس کو دیکھا، اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا ہاتھ مجھ پر رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا، دیکھ عبدالآباد، اور میں مرا نہیں رہا، بلکہ دیکھ عبدالآباد زندہ ہوں، میں نے اس کو دیکھا ہے۔ اسی لیے تو یوحنا کہتا ہے میں نے دیکھا ہے تم بھی اس کو دیکھو، ہاللیلویا، میں نے دیکھا ہے تم بھی اس کو دیکھو وہ خدا کا برا، میں نے بھی دیکھا ہے تم بھی اس کو دیکھو، ساری کائنات اس کو دیکھے۔ 86 برس کی عمر میں کوڑے کھاتے ہوئے ہائے ہائے نہیں کر رہا، الزام تراشی نہیں کر رہا، بلکہ نئے آسمان کو دیکھ رہا ہے۔ آج 2022 میں تو نئے سال کی اس سرمنی میں شریک ہے، یا تو نیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ تو ایک سوال ہے، نیا کیا ہے؟ یہ تو سوال ہی رہے گا آپ پہ، اور جواب آپ نے خود ہی ڈھونڈنا ہے۔ اور کہتا ہے موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، بس جو باتیں تو نے دیکھی اور جو ہیں اور ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں عام باتیں نہیں ہیں، یہ بڑی خاص باتیں ہیں۔ اور تحریری کلام جو ہمارے پاس ہے اور کلام مقدس ہی ہے جو انسان کو پاک کر سکتا ہے۔ تیری کاسمیٹک تجھے پاک صاف نہیں کر سکتی، وہ وقتی طور پر تیرے چہرے کی شادمانی ہو سکتی ہے، لیکن اگر تو روح القدس کی بات سمجھ رہا ہے تو تجھے اس
اس کاسمیٹک کی خوبصورتی کی ذرا نکالیں ذرا نئے آسمان کی طرف آتے ہیں. وہاں پہ بڑی خاص بات ہے. بھنوں نوں شنگار دا بڑا شوق ہوتا ہے اور اچھی بات ہے, ہونا بھی چاہیے, کوئی ایسی بات نہیں. جی جی. اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا. ہاں کیا کون راستہ تھا؟ نیا یروشلم. نیا یروشلم. گل تے نویں دی ہون گئی. جی صحیح صاحب, ٹاپک ہمارا وہی چل رہا ہے صاحب صاحب. ہاں جی جی. جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا. جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار. ہیں دلہن بننا سوکھا نہیں. دلہن بننا ہے نا تو ربکا کے پاس جائیں, اس سے پوچھیں کیسے دلہن بنا جاتا ہے. لکھا ہے الیعزر دور بیٹھا ہے اور کیا انتظار کر رہا ہے, خداوند جو پانی بھرنے آئے وہ مجھے بھی پلائے اور میرے اونٹوں کو بھی. یہ بڑی عجیب سی سچویشن ہوتی ہے جب آپ خدا پہ ایسی باتیں. اور لکھا آزما کر دیکھو میں کیسا رہی ہوں. اسی کدی آزمایا ہی نہیں, اسی ایک دوجے نوں آزماتے بھی نہیں. یہ تو فرصت ملے تو خدا لائیے. خدا کو آزمانا ہے تو پھر آپ کو راتوں جاگنا ہوگا. خداوند کے آزمانا ہے تو پھر آپ کو تجربہ کرنا ہوگا, پریکٹیکل میں جانا ہوگا. اور کہتا ہے جیڑی پانی بھرنا ہے مینوں بھی پلاوے تے میرے اونٹاں نوں. تے اونٹ کنے سی؟ 10 اونٹ جو وہ یہودیوں کے اونٹ ہیں, مصری اونٹ, وہ 27 دن کا پانی پیتا ہے ایک اونٹ. چلے ہم 27 دن کی بات نہیں کرتے, ایک ایک دن کا بھی لاؤ پہ آیا ہوگا. سمجھ آ رہی اور سمجھ آ رہی ہے. ایک اونٹ چلے ایک دن کا پانی ہی ربکا نے اگر پلایا ہو تو 10 اونٹوں کو پانی پلانا کوئی آسان کام نہیں. اور لکھا ہے نشیب کی طرف ہے چشمہ, ہے ایسا ہی. وہ نیچے پانی بھرنے جاتی اور دلہن بننا ہے کہ نہیں. میں انسانہ کی گل نہیں کر دیا, خدا دے بیٹے یسوع کی دلہن بننا ہے. کئی ہاتھ بالکل تھلے کرتے, میں تو نہیں پیار نہیں, میں کہہ رہا ہوں جو یسوع کی دلہن بننا چاہتے وہ اپنا ہاتھ آسمان کرتے, اس کی بات ہو رہی ہے. تو عکس لے رہے ہیں ہم ربکا سے. جی وہ لکھا ہے نیچے پانی بھرنے جاتی اور پھر بھر کر اوپر لاتی. یہ پریکٹس ہے, یہ مشق ہے. اگر آپ دلہن بننا چاہتے ہیں تو آپ کو محنتی ہونا ہوگا. دلہن کیسی ہوتی ہے؟ ایسی ہوتی ہے کیئرنگ, لونگ. آپ سمجھ رہے ہیں, انڈرسٹینڈ کرنے والے. وہ کلام میں لکھا ہے اتنی کیئرنگ ہے, ایک انجان آدمی نے پانی منگیا تو پتہ کیا کہتی ہے؟ پیجئے صاحب. دیکھو کتنی تمیز ہے. آج یہ دلہنوں کوئی تمیز نہیں. چلو جو ہندی بھی ہے تو تھوڑی بہت ماں کہندی ہے 2 اپنیاں پکائیں تو 2 اپنے بندے دیاں تے باقی جان چول چ. وہ تھوڑی بہت جڑی ہندی ہے وہ نیٹ نوٹ تے ویکھی انہوں نے وہ بھی بول دیتی کہندی میری ماں نے ہے گل کہی, ماں پیچھے سے فیڈ کر کے بیچتی. لیکن کلام میں کیا لکھا ہے؟ اتنی بات تمیز ہے. پیجئے صاحب میں آپ کو بھی پلاؤں گی اور آپ کے اونٹوں کو بھی. گل بن گئی. ہیلیلویا. دلہن بننا چاہتے ہیں نا تو وہاں یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ میں نے نئے یروشلم کو دیکھا, وہ کس طرح اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا. جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو. پریز گاڈ. ہیلیلویا. تب تو وہاں پہ اس مجمع میں کھلبلی سی مچ گئی جب اس نے اپنا قیمتی عطر یسوع پر ڈال دیا. تو شاگرد کہتے ہیں یہ تو غریبوں میں بیچ کر زیادہ اہمیت حاصل کی جا سکتی تھی. آپ نہیں جانتے وہ جو عطر تھا وہ کمواری بچیاں وہ جمع کیا کرتی تھی ایک عطردان کے اندر, اور جب وہ اپنے شوہر کو جوائن کرتی تو لڑکی پہلی نائٹ فرسٹ نائٹ وہ عطر
दान इतर समेत अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर दी, उसका मतलब ये होता कि मैंने अपना सब कुछ तेरे लिए संभाल के रखा। इसको क्या सूझी है भाई? हाँ? इसको माशरे में जिंदगी बसर नहीं करना, लेकिन उसको माशरे की परवाह कब है? उसने तो अपना सब कुछ यीशु को जान और मान लिया है, तभी तो इतना डाल दिया। तो यीशु ने कहा गरीब गुरबा तो तुम्हारे पास रहेंगे, हैं थैले थोले तुम बांटते बुढ़ते रहे हो, लेकिन ये तो इसने मेरे कफन दफन का इंतजाम। नया क्या है आज ये सवाल है। वो देख रहा है सब कुछ नया, नया सामान एंड चंगा हो रहा है, एंड चंगा हो रहा है। और यहाँ पे लिखा है फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना, देख खुदा का खैमा। ओए होए होए सही साहब नोट करें जरा, खुदा दा खैमा आदमियों के ते लगा किथे है? हालेलुया प्रेज गॉड। ऐसी ताली मार ताली कर इथे नहीं मारी। खैमा खुदा का और लगा किधर देखता है? आदमियों के दरमियान खुदा प्यार करता है, खुदा तुझसे मोहब्बत करता है। मेरी बेटी मेरे बेटे मैं तुझे नया बनाना चाहता हूँ। और आगे चलकर एक आयत पे पहुंचेंगे हम, यहाँ पे गौर कीजिए, बड़ी खास बात। उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा, और खुदा आप उनके और उनका खुदा होगा। क्यों भाई इस्लाम जिन्होंने दिन खुदा रहेगा, और वो उनकी आंखों के आंसू माँ भूल सकती है, कलाम में लिखा माँ भूल सकती है अपने शीर खाक, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं। कभी खुदा को आजमा कर देखे, खुदा कितना रहीम है, खुदा कितना प्यार करता है तुझे, खुदा को तुझसे प्यार है। अपनी बीमारी से नजर हटा और उसके प्यार को देख, अपने लेवल को पहचान। ईमानदार आदमी ईमानदार बहन खुदा कलाम करता है। और सुने इसके बाद ना मौत रहेगी, इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना मातम रहेगा, ना आहो ना होना, ना दर्द, ना दर्द। पहली चीजें जाती रही, पहली चीजें जाती रही। जो तख्त पर बैठा हुआ, और जो तख्त पर बैठा हुआ था, उसने कहा देख देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूँ। हालेलुया। ये है नया क्या है? मैं बना सकता हूँ नया, तेरे च क्वालिटी नहीं है, मेरे पास ये ताकत है, मैं सब चीजों को नया बना सकता हूँ। आप में से कितने जो आज नए होना चाहते हैं? प्रेज गॉड। कैमरामैन दिखाए, अगर आप नए होना चाहते हैं तो आइए अपने पांव पर खड़े हों, हम खुदावंद की हुजूरी में जाएंगे। पितमस के जजीरा में तो सजाएं हैं शायद, पितमस के जजीरा में मौत है शायद, लेकिन यीशु मसीह के घर में जाने से। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे। मैं आज एक चैलेंज लेना चाहता हूँ। प्रेज गॉड। हालेलुया। मैं आज आपके दरमियान एक चैलेंज लेना चाहता हूँ। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। चैलेंज क्या है? नया क्या है? आप सोचें 20, 22 या 25 साल का हो गया हूं मैं, या 50 साल का हो गया हूं मैं, तो वही हूं। फिर नया क्या है? नया फिर आज तेरे लिए कलाम ही है, और इसमें ताकत है कि वो तुझे नया बना दे। अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पे हैं, आप भी हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं। प्रेज़ गॉड। हालेलुया।
آپ جتنے بھی اس وقت فیس بک اور یوٹیوب پہ ہیں، میں آپ کو کہوں گا آپ بھی خدا کی حضوری میں نئی چیزوں کو دیکھیں، نئے انداز سے دیکھیں، اور ان چیزوں کو جو پرانی ہے اپنی زندگی سے نکالیں، تاکہ خدا کا کلام آپ کو نیا کرے۔ پریز گاڈ۔ اپنی آنکھیں کھولیں اور ایک دوسرے کو ہاتھ ملا کے کہیں نیا کیا ہے؟ نیا کیا ہے؟ شاباش۔ نیا کیا ہے؟ نیا کیا ہے؟ نیا کیا ہے؟ نیا کیا ہے؟ پریز گاڈ۔ آمین۔ اسی کی تو پریز گاڈ۔ آئیے زوردار تعریف کریں گے خدا کے کلام کے لیے۔